آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے مقدس شہر جسے بیت المقدس یا یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں ابھی تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر کے لیے لی گئی ہیں، اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہیں، شاید ہی تاریخ میں اتنی زیادہ جنگیں کسی اور شہر کے لیے لڑی گئی ہو۔ دوستو، اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ دوستو، آئیے ہم آپ کو بتاتے چلیں، یہ دنیا کا اکلوتا ایسا شہر ہے جس کو تینوں ہی ابراہیمی مذہبوں یعنی یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اسی شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس کو یہودی مذہب میں سب سے مقدس مانا جاتا ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے، یہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا باقی حصہ ہے جس کو ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بنوایا گیا تھا۔ دوستو، وہیں پہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اسی شہر میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ موجود ہے، بلکہ یہی وہ شہر تھا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ اور اگر بات کریں مسلمانوں کی، تو اسی شہر میں الاقصی نام کی وہ مسجد بھی موجود ہے جس کو اسلام دھرم میں تیسری سب سے مقدس جگہ مانی جاتی ہے۔ یعنی مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمان اگر کسی جگہ کی اہمیت سب سے زیادہ دیتے ہیں تو وہ جگہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر قبلہ اول بھی ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوستو، ہمارے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تھا تو یہی وہ شہر تھا جہاں الاقصی کے اندر پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبھی نبیوں کی امامت فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے علاوہ بہت سارے بڑے بڑے نبیوں کی قبریں موجود ہیں جو شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہے۔ دوستو، شاید یہی وجہ تھی کہ اتہاس میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور عیسائی کے بیچ ایک کے بعد ایک جنگ ہوتی رہی۔ مسلمانوں اور عیسائی کی یہ جنگیں کئی صدیوں تک چلتی رہی ہیں۔ دوستو، اب آئیے جانتے ہیں آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی تھی۔ آج سے تقریباً 7000 سال پہلے بھی اس شہر کے اندر انسانی آبادی ہوا کرتی تھی، جو کہ اس شہر کو پرانے شہروں میں سے ایک بناتی ہے۔ اس شہر کو سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ یہ وہی داؤد علیہ السلام ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی دھرم میں ڈیوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کا راجدھانی بنایا۔ داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر تقریباً 32 سال تک حکومت فرمائی ہے۔ اس کے بعد یہ حکومت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ یہ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جس کو سلومون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی ہیکل سلیمانی نام کے مشہور عمارت کو بنوایا تھا جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ دوستو، تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ بہت ہی زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے نبیوں کے تبرکات موجود تھے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے بابل کے بخت نصر نام کے ایک ظالم بادشاہ نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ یروشلم پہ حملہ کرنے والے بخت نصر نے اس شہر کو پوری طرح سے برباد کر دیا اور ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ بابل میں لے کر چلا گیا۔ شہر کی اس تباہی میں ہیکل سلیمانی نام کی وہ مشہور عمارت بھی پوری طرح سے برباد ہو گئی تھی۔ جس عمارت کے اندر وہ مقدس تابوت سکینہ تھا، وہ مقدس صندوق تو ایسے غائب ہو گیا کہ اس کا آج تک کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کو توڑنے والے اس حملے میں بخت نصر نے تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، اور 2 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو قیدی بنا کر وہ اپنے شہر بابل یعنی عراق لے کے آیا تھا۔ بخت نصر نے اپنے ہی شہر بابل سے باہر
ایک بستی کو آباد کیا تھا جس کا نام اس نے تل ابیب رکھا تھا۔ اسی بستی میں ان سارے یہودیوں کو آباد کیا جس کو وہ قید کر کے بابل لایا تھا۔ دوستو، اس حادثے کے بعد کبھی بھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آخر وہ تابوت سکینہ کہاں گیا، کیونکہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کی بہت ہی زیادہ بے ادبی کی تھی، اسی لیے اس پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور اس وقت ایران کے ایک بادشاہ سائرس نے بابل پہ حملہ کر دیا۔ بابل کے بادشاہ کو ہرا کر بابل کی اس سلطنت کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم کر دیا۔ سائرس جو کہ ایک رحم دل انسان تھا، ایک رحم دل بادشاہ تھا، اسی لیے اس نے ان سارے یہودیوں کو آزاد کر دیا جس کو قید کر کے بخت نصر نے لایا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سائرس نے یہودیوں کو آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے ملک میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کی اجازت بھی دے دی، بلکہ ان لوگوں کو یہ بھی بھروسہ دلایا کہ ہیکل سلیمانی بنوانے میں ان کی خود مدد کریں گے۔ سائرس کی مدد سے یہودیوں نے ہیکل سلیمانی نام کی وہ عمارت یہودیوں نے دوبارہ سے بنا لیا، لیکن اس بار اس ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ نہیں تھا، اور نہ ہی آج تک کسی کو یہ معلوم ہو سکا کہ آخر بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے تابوت سکینہ کی بہت زیادہ بے ادبی ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر اس صندوق کو کہیں غائب کر دیا گیا ہے تاکہ دوبارہ اسے کوئی بھی انسان بے ادبی نہ کر سکے۔ دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد ٹھیک 70 سال بعد یہودیوں پر دوبارہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار روم کے ایک بادشاہ جس کا نام ٹائٹس تھا، اس نے یہودیوں کے ملک پہ حملہ کیا۔ ٹائٹس بخت نصر سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اس نے ایک ہی دن میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ اس کی فوج نے یہودیوں کے شہر یروشلم میں بڑی بھیانک تباہی مچانے کے بعد ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے توڑ دیا اور یہودیوں کو یروشلم سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یروشلم سے نکلنے کے بعد سارے یہودی پوری دنیا میں ادھر ادھر بھٹکنے لگے، ہر جگہ پریشانی اور جلیل ہوتے رہے۔ تقریباً دنیا میں 1900 سال بھٹکنے کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور برطانیہ کا فلسطین پر قبضہ ہوا، تو اس وقت انہوں نے یہودیوں کو ایک ریاست فلسطین میں ہی رہنے کی اجازت دے دی جس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ اس کے بعد دنیا کے سارے یہودی ایک ایک کر کے اسرائیل میں پہنچنا شروع کر دیا، اور کچھ ہی سالوں کے اندر ایک طاقتور ریاست بن کے سامنے آئی۔ لیکن جس جگہ پر یہودیوں کو برطانیہ نے آباد کیا تھا، یہ اصل میں فلسطین کی جگہ تھی، اسی لیے آج بھی زیادہ تر مسلم دیش اسرائیل کو ایک دیش ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے بلکہ غیر قانونی طریقے سے آباد کی ہوئی ایک دیش ہے جس کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور دوسرے مسلم دیشوں کے بیچ جنگ جیسے حالات بنتے رہتے ہیں۔ دوستو، آج جب دنیا کے سارے یہودی ایسی جگہ پر آباد ہو گئے ہیں جہاں پر آبادی سے 2000 سال پہلے ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، تو ان لوگوں نے تابوت سکینہ کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے تابوت سکینہ جس کے بھی پاس ہوگا وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا رہے گا۔ اسی لیے اسرائیل کے سارے یہودی تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کے بعد مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آج سے 2000 سال پہلے جس جگہ پر ہیکل سلیمانی نام کا وہ محل ہوا کرتا تھا، اسی جگہ پر آج مسجد اقصی موجود ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آج کے اس ویڈیو میں یہیں تک۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔